تو پھول کا اثر دلوں میں آ جاتا ہے. رات بھر دلوں کو پھول کے ساتھ رکھ لیا جائے. اب پھول گلاب کا ہے تو دلوں کے اندر خوشبو گلاب کی پیدا ہو جاتی ہے. اگر پھول چنبیلی کا ہے تو دلوں کے اندر خوشبو چنبیلی کی پیدا ہو جاتی ہے. اور میں پیار سے کہا کرتا ہوں کہ یہ پھول کا اثر ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ میرے رسول کا اثر ہے کہ دلوں کو بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اور کائنات کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ تو مکہ مکرمہ میں، آپ مکہ مکرمہ میں، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ابھی صرف خالی عبداللہ بن عثمان تھے، ابھی ابوبکر نہیں بنے، ابھی صدیق نہیں بنے تھے، ابھی عتیق نہیں بنے تھے، ابھی یار غار نہیں بنے تھے، ابھی تک یہ کوئی حیثیت نہ لگی تھی. شام کے اندر تجارت کے لیے گئے. وہاں خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند آسمان سے اترے ہیں، اور سورج اور چاند ابوبکر دیکھتے ہیں کہ میری جھولی میں آ گیا. وہاں ایک معبر سے پوچھا، یار میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا. وہ چونکا. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو ہاشم. رہتے کہاں ہو؟ سرزمین مکہ، زمین نخلستان. اچھا، خاندان کا پوچھا، علاقے کا پوچھا، اور پوچھنے کے بعد فرمایا، اس معبر نے کہا، ان صدقک اللہ الرؤیا، اگر یہ تیرا خواب ہو گیا سچا، اگر یہ تیرا خواب ہو گیا سچا، ان صدقک اللہ الرؤیا قد یبعث من قومک نبی، تو پھر یاد رکھ کہ تیرے خاندان سے رب ذوالجلال اپنا نبی بھیج رہا. سبحان اللہ. تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد تو ان کا خلیفہ بنے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید. واپس آئے، شام سے واپس آئے. مکہ والوں سے پوچھا کہ خاص بات بتاؤ. انہوں نے کہا خاص بات یہ ہے کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہتے ہیں میں ٹھہرو بھی پتا کرتا ہوں. جب پہنچے تو جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیا نبوت کا دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا مت دلیل علی ما تدعی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا، کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کائنات کیا کہا مسکرائے. اور یاد رکھنا جب میرا مصطفیٰ مسکراتا تھا، اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب میرا مصطفیٰ مسکراتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب آمنہ کا لال کلام فرمایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا. میرے آقا مسکرائے. فرماتے تم پوچھتے ہو کہ میری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تو نے ملک شام کے اندر رات کی تاریکی میں خواب دیکھا. کہاں شام، کہاں مکہ،
خواب دیکھنے والا عبداللہ بن عثمان ہے، مگر خبر دینے والا آمنہ کا لال ہے۔ اور دیکھو مدینہ منورہ حضور کو بڑی اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبریں عطا فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا بکری لے جانے لگا، خیر اس نے چھڑا لیا، بھیڑیا بھاگنے کی بجائے سامنے بیٹھ گیا، اور جیسے انسان باتیں کرتے ہیں اس طرح سے باتیں کرنے لگا۔ اور یاد رکھیں یہ چیزیں باتیں کرتی ہیں، یہ تو جانور ہے۔ کیا صحیح مسلم کی یہ روایت نہیں کہ جب آمنہ کے لال مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، حضور خود فرماتا ہے انی لعارف حاجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث، کہ جب میں گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے۔ احد پہاڑ پر میرے آقا جاتے ہیں، احد پہاڑ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجھے شعر تو زیادہ آپ کو نہیں آتے، لیکن مجھے دل میں یہ بات آتی ہے جب سرکار تشریف لے گئے تو احد پہاڑ جو ناچنے لگا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہوگا یار میاں مینوں دیو مبارکباد، مینوں دیو مبارکباد نہیں، اج میرا ماہی آیا، ڈاڈا ہے دل شاد نہیں، اج میرا ماہی آیا، جھوم رہا ہے۔ اور کائنات کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب الی جذع النخلہ فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، ایک ممبر کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرماتے۔ جب نیا ممبر بنا وہاں جلوہ فکن ہوئے، پرانے ممبر نے رونا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہ چیزیں، یہ میز، یہ در و دیوار، یہ دروازے، یہ کچی پکی جگہ، یہ سارے درخت، یقین جانیے جب کائنات کیا، جب قیامت کا دن ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ چیزیں بول بول کر کہے گی مولا یہ وہی غلام ہیں جو تیرے مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں۔ چیز یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کائنات کی چیزیں بولیں گی، وہاں پر بولیں گی۔ یہاں پر بھیڑیے نے کہا انسانوں کی طرح کبھی میں نے تیرا لقمہ چھینا؟ تو نے میرا لقمہ کیوں چھینا؟ یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ باتیں کر رہا ہے بھیڑیا ہو کر، باتیں کر رہا ہے انسانوں کی طرح، حیران ہو گیا۔ اب سنیے بھیڑیا کیا کہتا ہے، اور میں پیار سے کہتا ہوں بریلوی ہو، اوہ دیوبندی ہو، اوہ اہل حدیث ہو، اوہ شیعہ ہو، ذرا غور سے سنو، تم کسی بھی مسئلے سے متعلق ہو، آج بھی مشکات المصابیح کو اٹھا، کائنات کے آقا سرکار دوسرا مدینہ منورہ میں ہے، بھیڑیا بول کر کہتا ہے لا تعجب ان عجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مدا وما هو قائل بعدکم۔ بھیڑیے نے کہا تعجب نہ کر کہ میں انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال آ گیا، اور اس کا مقام یہ ہے یخبرکم بما مدا، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دیتا ہے، وما هو قائل بعدکم، اور جو آنے والا زمانہ ہے وہ اس کی بھی خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے آقا نے خیبر کے موقع پر فرمایا بھی خیبر فتح نہیں ہو رہا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آنے والی کل جھنڈا
اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ جھنڈا لے کر آگے بڑھتا جائے گا اور کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اگلے دن فرمایا این علی بن ابی طالب، بتاؤ میرا علی کہاں، میرا علی کہاں؟ فرمایا کہاں میرا علی؟ حضور ان کی آشوب چشم ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا لاؤ، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبریا کأن لم یکن بہ وجع۔ آمنہ کے لال نے اپنا تھوک مبارک لگایا، یہ وہی تھوک مبارک تھا جو سلمہ بن اکوہ کی پنڈلی پر لگایا تھا، اسے جوڑ کے رکھ دیا۔ یہ وہی تھوک مبارک تھا کہ جب کھاری کنویں میں ڈالا تھا تو اسے میٹھا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہی تھوک مبارک ہے کہ وہاں پر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا۔ یہ وہی تھوک مبارک ہے کہ کائنات کے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا اور ایک لمحے سے پہلے شفا عطا فرمایا۔ یہ آنے والے زمانے کی میری آقا خبریں دیتے ہیں۔ اور اسی بات ایک بات کر کے ادھر دوسری طرف آتا ہوں کہ کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار ہیں، آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا قرب ہوگا، قیامت قریب ہوگی، لوگ جہاد میں مصروف ہوں، مجاہدین سے ایک بندہ آ کر کہے گا تم ادھر جہاد کر رہے ہو، تمہارے علاقے میں تھے دجال آ گیا۔ وہ 10 بندوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجیں گے۔ یہاں تک آقا اگلی بات میرے آقا فرماتے ہیں انی لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ۔ کائنات کیا کیا فرماتے ہیں قیامت آئے لاکھوں سالوں کے بعد، کروڑوں سالوں کے بعد آئے، فرمایا خدا کی قسم جن 10 شاہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر کے وہاں بھیجا جائے گا، فرمایا خدا کی قسم میں ان بندوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ تو پھر ان کے نام کو نہیں جانتا بلکہ فرمایا ان کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں۔ بات یہاں تک نہیں ہے، فرمایا جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ کائنات کیا کیا، کائنات کیا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری نبوت کے لیے دلیل اتنی بھی کافی ہے جو تو نے ملک شام کے اندر رہتے ہوئے رات کو خواب دیکھا تھا۔